السلام علیکم سامعین و ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ڈائبٹیز اور ہومیوپیتھی ہے۔ ہومیوپیتھی میں چونکہ مریض کی علامات کو مد نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے، تو جو نسخہ میں آپ کے پاس لایا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام علامات کو کور کرے گا جو ہم شوگر کے مریض میں پائی جاتی ہیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ مرض کو روگ بنا لیتے ہیں، اور جب بھی آپ کسی مرض کو روگ بنا لیں تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مرض کو مرض ہی رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو، صرف جستجو اور کوشش کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے جو یہ مریض حضرات ہوتے ہیں جو خاص طور پر کوئی اس قسم کے مرض میں مبتلا ہو جائے جن کو لوگ خطرناک کہتے ہیں، تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بس اب میں مر جاؤں گا، اس لیے کیا دوائیاں کھاؤں، کیا میں پرہیز کروں۔ تو وہ پھر کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے اور جو ان کے سامنے آ جائے وہ بس کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا اختیار دیا ہے اسی اختیار کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ چکر ہی سارا اختیار کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے آپ سے اسی چیز کے بارے میں پوچھے گا، آپ کے اختیار کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کو یہ چیز دی تھی تو آپ نے کیا کیا، میں نے آپ کو یہ طاقت دی تھی آپ نے کیسے استعمال کیا، میں نے آپ کو آنکھیں دی تھی آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ تو مطلب ہے کہ ہمیں جتنے ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں۔ یہ نہ کریں کہ بس میں مر جاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے میں کہ اپنے علاج کراؤں۔ نہیں، علاج ہم نے کرانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنی محنت کرنی ہے جہاں تک ہو سکے۔ باقی موت تو ایک دن آنی ہے، اس کو تو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک ورلڈ ہارٹ ہیلتھ کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ کے ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے۔ کانفرنس جاری تھی، باری باری ڈاکٹر صاحبان اسپیچ کرنے اسٹیج پر آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے اسپیچ کے لیے، جیسے ہی وہ اسٹیج پر آئے وہ گر گئے۔ ڈاکٹر و حضرات وغیرہ دوڑ کر آئے، کوئی نبض چیک کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ مگر افسوس کہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ اور سامعین و ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے دنیا کے ٹاپ 10 ہارٹ اسپیشلسٹ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ایسی جگہ پر دی جہاں پر دنیا کے تمام بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب میں نے جو آپ کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اس ٹائم سے آگے آپ ایک سیکنڈ بھی نہیں جی سکتے۔ تو موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے،
ہمیں اپنے علاج کرانا ہے، ہمیں پرہیز بھی کرنا ہے، دوائی بھی کھانی ہے، جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ فاقہ کرنے سے کوئی نہیں مرتا، البتہ کھانے اور بسیار خوری وغیرہ سے لوگ زیادہ مر جاتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے والد صاحب کو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو ان کے پڑوسی جو تھے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، وہ فوراً آئے اور ان کی نبض وغیرہ، زبان وغیرہ، آنکھیں وغیرہ چیک کی، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، مگر افسوس کہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا اور وہ انتقال کر گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب ان کے لڑکے کو بتانے لگے کہ جو دوائی میں نے ان کو دینی تھی وہ تو میرے جیب میں پڑی ہوئی تھی، مگر مجھے اس وقت یاد آیا جب وہ انتقال کر چکے تھے۔ کیا مطلب اس بات کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دوائی بھلا دی تھی، کیونکہ ان کا ٹائم مقرر ہو چکا تھا، اور دوائی بھی کیا کر سکتی تھی؟ اگر وہ دوائی دے بھی دیتا تھا کہ جب ان کا ٹائم مقرر تھا، وہ کیا کر سکتی تھی؟ تو جب ٹائم مقرر ہوتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ باقی ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم سے ہماری کوشش ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باقی شوگر کا جو مرض ہے یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ چند چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی بہت سہل ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شوگر جس کو ہو جائے اس کی ازدواج زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی کچھ بھی بات نہیں ہے، وہ لوگ بھی انتہائی خوشگوار ازدواج زندگی گزار سکتے ہیں اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں تو، اور ہر جو کچھ ان کے سامنے آ جائے اور وہ کھاتے رہے تو اس طرح نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال رکھا ہوا ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ افریقہ کے ایک ملک جبوٹی کے چلے گئے، تو ان کے کسی ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو وہ ہارٹ ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر پورے شہر میں کوئی ہارٹ ڈاکٹر نہیں تھا۔ پتہ کیا تو معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی ہارٹ کا مریض ہی نہیں ہے، دل کا کوئی مریض ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ ہمارے سے سب سے زیادہ رش یا گوشت کی دکان پر ہوتا ہے یا بیکری کی دکانوں پہ ہوتا ہے، تو پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ نہ ہم واک کرتے ہیں، نہ صبح کی سیر کرتے ہیں، نہ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو چلیے سامعین ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، اور میں آپ کو اپنا نسخہ بتا دیتا ہوں جو ہومیوپیتھی کے حوالے سے شوگر میں اس کا ایک انتہائی مفید نسخہ ہے۔ نسخہ کیا ہے کہ نیٹرم سلف 3x، یورینیم نائٹریٹکم 3x، یہ آپ نے صبح دوپہر شام اس کے گولیاں لے لیں یا پھر ڈراپس لے لیں، اور اس کے ساتھ ہی سائزیجیم مدر ٹنکچر اور ایسڈ فاس مدر ٹنکچر 15 قطرے صبح دوپہر شام میں استعمال کریں۔ سامعین ناظرین، یہ نسخہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ابھی نئی ڈائبٹیز ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نسخہ انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔